سحری اور افطاری کے لمحات قبولیت دعا کے خاص اوقات ہیں۔ عام طور پر عوام میں روزہ رکھنے کی دعا جو ہے وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِن شَہْرِ رَمَضَانَ، یہ مشہور ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ الفاظ کسی حدیث میں صراحتاً اس طرح موجود نہیں ہیں، بلکہ یہ نیت کے اظہار کے لیے علماء نے عربی میں لفظ مرتب کیے ہیں۔ اصل سنت طریقہ نیت کا وہ یہ ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ سحری کھانا خود نیت ہے، تاہم اگر زبان سے الفاظ کہنا چاہیں تو یہ درست ہیں لفظ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر فقہا کے نزدیک نیت فرض ہے، لیکن زبان سے کہنا یہ مستحب یعنی بہتر ہے، تاکہ دل والی جو فرض نیت ہے وہ اور زبان کے یہ الفاظ ایک ہو جائیں۔ اسی طرح افطاری کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو دعائیں کثرت سے بیان کی جاتی ہیں، مشہور دعا یہ افطاری سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، افطاری کے بعد بھی۔ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت۔ مختلف احادیث میں مختلف الفاظ سے بھی یہ دعائیں منقول ہیں، اور بہتری کے لیے مزید الفاظ بھی دعا کے اعتبار سے شامل کیے گئے ہیں، بچوں کو بھی یاد کرائے جاتے ہیں۔ اللہم لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا، وبک آمنت، اور تجھ پر ہی ایمان لاتا ہوں یا تجھ پر ایمان لایا، وعلی رزقک افطرت، اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق پر میں نے افطار کیا یا رزق کے ساتھ افطار کیا۔ یہ حدیث ابو داؤد کتاب الصیام میں موجود ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں بھی اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی کو دعا کے طور پر پڑھنے کی تلقین بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رضی اللہ عنہما، جب بیٹا بھی اور باپ بھی مسلمان ہوں، صحابی ہوں، تو پھر رضی اللہ عنہما، ان دونوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور ان دونوں سے اللہ راضی ہے۔ صحابہ کی شان ہی کیا بلند شان ہے، اللہ اکبر، کیا عظیم لوگ تھے۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار فرماتے تو یہ دعا کہتے: ذہب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر، اور اجر ثابت ہو گیا، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ یہ بھی ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ افطار کے فوراً بعد اس دعا کو پڑھنا سنت ہے۔ اگر کسی دوسرے کے پاس ہم افطاری کے لیے جاتے ہیں تو افطار کرانے والے کے لیے بھی دعا ذہن میں ہونی چاہیے، جیسا کہ کھانا کھانے کی دعائیں ہیں، شروع میں بسم اللہ پڑھیں، بھول جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھیں، کھا لیا ہے تو اللہ کی تعریفیں اور شکر ادا کریں، دعائیں اس کی منقول ہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی نے کھلایا ہے یا کسی کی کوئی چیز کھائی ہے اس کی رضامندی سے تو پھر اس کے لیے بھی دعا کریں۔ اسی طرح افطاری میں بھی اگر کسی نے افطار کرایا ہے تو اس کے لیے دعا کریں۔ افطر عندکم الصائمون، افطر عندکم الصائمون،
وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ اپنی زبان میں اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رہے، تمہارے پاس روزہ داروں نے افطار کیا، نیک لوگوں نے تمہارا کھانا کھایا ہے، کیونکہ روزہ جس نے رکھا ہوا ہے وہ ایمان والا ہے، نیک آدمی ہے، اور فرشتوں نے تمہارے لیے رحمت کی دعا کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افطار کے وقت روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما افطار کے وقت یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ اے اللہ، میں تیری اس رحمت کے واسطے سے جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے۔ کیا دعا ہے؟ ابن ماجہ کے اندر یہ دعا موجود ہے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ اس دعا کو یاد بھی کرنے کے وقت ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم آپ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، ہمارے گناہ بھی بخش دے۔ تو ان باتوں کا خلاصہ کیا ہوا؟ سحری کے وقت کی جو دعا ہے وہ اصل میں دل کا ارادہ ہے، نیت کو ظاہر کرتی ہے۔ روزہ رکھنے کی نیت، دل کا ارادہ کہ آج روزہ ہوگا ہمارا، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، تو ان کو ان الفاظ کے ساتھ پڑھ لیا جائے۔ افطار کی دعا جو ہے افطار سے پہلے یا افطار کے بعد، پہلی کھجور یا پانی پینے کے فوراً بعد یا پانی پی کر یہ پڑھ لینی چاہیے۔ لیکن یہ بات یاد رہے، جیسا کہ حدیث میں آیا، افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، تو افطاری سے 4، 5، 10 منٹ پہلے کا وقت ہاتھ پھیلا کر یا ویسے دل میں اللہ سے دعا مانگتے رہیں، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے خصوصی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ سحری اور افطاری کی دعائیں یہ ہمیں تحقیقی طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے، یاد کرنی چاہیے۔ سحر اور افطار محض کھانے پینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ بندگی کے دو عظیم علامتیں اور نشان ہیں۔ ہم اللہ کی عبادت کے لیے سحری کے وقت کھاتے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کے لیے افطاری کے وقت کھاتے ہیں، تو یہ اللہ کی عبادت کے، بندگی کے دو عظیم علامتیں ہیں، نشان ہیں۔ تو ان اوقات میں مانگی جانے والی دعاؤں کی شرعی حیثیت اور مستند الفاظ کو سمجھنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ عام طور پر سحری کے وقت یہی دعا پڑھی جاتی ہے نیت کو ظاہر کرنے کے لیے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَہْرِ رَمَضَانَ۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح مفتی تقی عثمانی صاحب مدّ ظلہ فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ کسی صریح حدیث سے ثابت نہیں ہیں، یہ اصل میں علماء فقہا نے لوگوں کی سہولت کے لیے عربی میں الفاظ مرتب کر دیے ہیں۔ نیت جو ہوتی ہے اس کا تعلق دل سے ہے۔ بخاری شریف کی حدیث آپ لوگ سنا کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر کوئی زبان سے یہ الفاظ نہ بھی کہے اور صرف دل میں ارادہ کر کے سحری کھا لے تو اس کا روزہ بالاتفاق درست ہے، صحیح ہے،
لیکن زبان سے نیت کر لینا یہ مستحسن ہے، اچھی بات ہے، بہتر ہے، تاکہ دل اور زبان ایک ہو جائیں۔ یہ بات میں نے شروع میں بھی کی تھی۔ افطاری کے وقت کی دعا، وہ بھی مشہور دعا آپ کے سامنے پڑھ دی تھی۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ ابو داؤد کے اندر ہے۔ اس دعا میں بندہ اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے تو ہمت کی، لیکن طاقت، توفیق اور رزق تو نے ہی دیا۔ یہ اپنی عاجزی کا اظہار اللہ کے سامنے ہمیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری حدیث جو ہے، دعا جو ہے حدیث کے اندر، اس سے بہت سے لوگ غافل رہتے ہیں، تو اس کو بھی یاد کر لینا چاہیے۔ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، یہ بھی ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ اور افطاری کے وقت دوسری اپنی دل کی دعائیں بھی مانگیں، مغفرت کی، دنیا میں موت کے وقت ایمان کے ساتھ، اور موت میں برکت کی، موت کے بعد کی زندگی میں برکت کی، دنیا میں برکت کی۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، تو ان میں سے ایک یہ بتایا کہ ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، ان 3 میں سے ایک روزہ دار ہے جو افطاری کے وقت دعا کرتا ہے، وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا واقعہ ہے، افطار کے وقت اپنے تمام گھر والوں کو جمع کرتے اور خصوصی دعا مانگتے تھے۔ اسی طرح بزرگوں کے حالات بھی ایسے ہی ہیں کہ وہ افطار سے چند منٹ پہلے دسترخوان پر خاموشی سے دعا مانگنے کو اہمیت دیتے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، یا ان کے ساتھ جو مجمع ہو، مجلس ہو، ان کو فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب رب کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ کیونکہ بندہ سارا دن کا بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، تو بندے کا صبر بھی اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں جو دعا مانگی گئی ہو وہ عرش کو ہلا دیتی ہے، یوں سمجھ لیں، اور اللہ کی رحمت کے جوش کے وقت میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو دعا کا صحیح وقت افطار سے چند منٹ پہلے، باتیں وغیرہ اور آج کل جیسے موبائل ہیں ان کو دیکھنے کی بجائے ہاتھ اٹھا کر یا بغیر ہاتھ کے دل میں زبان سے اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ سے مانگنے والے بنیں، خود کو عاجز، فقیر، کمزور اللہ کے سامنے ظاہر کریں۔ گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ وہ اس وقت بچوں کو یہ دعائیں سکھائیں، یا دوسری جو دعائیں مانگنی ہیں وہ زور سے مانگیں، تاکہ بچے بھی وہ لفظ اپنے ذہنوں میں رکھ لیں۔ پھر جب افطاری کا وقت ہو تو بسم اللہ پڑھ کے کھجور کھائیں، پانی پئیں، اور جو دعائیں اوپر پڑھی ہیں ان کو یاد کریں، ان کو پڑھیں۔ اللہم لک صمت والی یا ذہب الظمأ والی یہ دعائیں پڑھیں۔ اے اللہ، رمضان کے موسم میں یہ باتیں کہی گئیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ان کو ہمارے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، ہمارے اولاد کے لیے، ہمارے شاگردوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ، ہماری مکمل مغفرت فرما، جن پر ہم نے کبھی ظلم کیا تو ان کی بھی مغفرت فرما، ہم سے تعلق محبت رکھنے والوں کی بھی مغفرت فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی مغفرت فرما، خصوصاً میرے ماں باپ پر اپنی رحمت نازل فرما، میرے تمام اساتذہ پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، گزشتہ زندگی کے گناہ معاف فرما، آئندہ کی زندگی میں برکت عطا فرما، موت کے وقت بھی برکت عطا فرما، موت کے بعد والی زندگی میں بھی برکت عطا فرما، اور ہماری اولادوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، اپنی عبادات کے لیے قبول فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو عبادات کا مزہ، شوق، لطف اور توفیق عطا فرما۔ آمین۔